غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کی تو کیا ہی بات ہے، اس کا کیا پوچھنا، جس کا معاملہ اللہ نے لے لیا، جس کا ذمہ، جس کا سارا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر اس کی کیا بات ہے، اس کا تو سب کچھ اس طرح سے بنے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پھر ہم اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کیوں نہیں کر دیتے، ہم اپنا سارا درد تکلیف بٹور کر اللہ کے آگے کیوں نہیں رکھ دیتے، ہم اللہ کو کیوں نہیں پکارتے، ہم اللہ کو اپنا درد کیوں نہیں بتاتے، ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، ہم دنیا والوں کو سے کیوں مانگتے ہیں، ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں، ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں روتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کیوں نہیں روتے، ہم اللہ کے سامنے اپنا درد کیوں نہیں بیان کرتے۔ ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے لیکن اللہ پر نہیں بھروسہ۔ یہ کیسی امید ہے، یہ کیسا بھروسہ ہے، جبکہ دیکھ رہے ہو روزانہ دنیا والے یہ انسان کس طرح سے دھوکہ دے رہا ہے، کس طرح سے تکلیفوں میں ڈال رہا ہے، کس طرح سے ظلم زیادتی کر رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو مار رہا ہے، کس طرح سے ان کے مال کو ہڑپ رہا ہے، ان کے حق کو مار رہا ہے، کس طرح سے جھوٹے کسی سچے انسان کو کسی جھوٹے اور مکاری میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ انسان ہی تو ہے، اور ہم اسی انسان پر اس طرح سے بھروسہ کر لیتے ہیں، پھر ہمیں اللہ کو یاد نہیں رہتا، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور انسان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حد ہے ایسے انسان پر جو ہم انسان پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پر نہیں، جس نے ساری کائنات کو بنائی، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، جس نے زبان دیا، جس نے ہاتھ دیا، پیر دیا، چلنے کا سب کچھ دیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے، ہم اس سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ اگر وہ چلنے نہ دینا چاہے تو ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ اگر وہ ہمیں بولنے نہ دینا چاہے تو ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے کہ ہم اٹھ سکیں وہاں سے تو ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ اگر اللہ ہماری سانس وہیں روک دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر بھی ہمیں انسان پر بھروسہ ہے۔ بتائیں یہ کیسا یقین ہے، یہ کیسا بھروسہ ہے، یہ کیسی امید ہے جو ہمیں اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، انسانوں پر ہے، جبکہ انسان تو خود محتاج ہے اللہ کا۔ انہیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم کب چلے جائیں دنیا سے، ہمارا کب کیا ہو جائے، کب کون سا حال ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ وہ اپنے اس طرح سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس طرح سے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اس طرح سے پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس طرح سے لوگوں کا مال ہڑپ رہے ہیں، اس طرح سے زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں، جیسے انہیں لگتا ہے کہ اللہ کبھی انصاف ہی نہیں کرے گا، انہیں لگتا ہے کہ اب اللہ تو دیکھ ہی نہیں رہا، ہم ہی سب سے چالاک ہیں، ہوشیار ہیں، ہم تو سب کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ ایسے انسان کو تو یہی لگتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک سچا انسان، ایک اچھا انسان، ایک اللہ پر یقین رکھنے والا انسان، ایک ایماندار انسان، وہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، سب کچھ سہ کے رہ جاتا ہے، وہ یہ نہیں جانتے۔ اور جب اللہ ظالم پر جب اللہ اپنے رسی جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یقین رکھیں، ہم اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ سے مانگے، انسان سے نہ مانگے۔ انسان تو کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، انسان تو آج ہے کل نہیں، انسان تو آج کیا کر دے اور کل کیا کر دے کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ تو سچا ہے، اللہ تو جھوٹا نہیں ہے، اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے،
اللہ سے مانگو گے تو وہ دے گا، کیونکہ وہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو سوچو وہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم انسانوں سے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہمیں انسانوں پر بھروسہ ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ ہم کیسے مکار انسان ہیں جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بنایا، جس اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، ہمیں چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پھر ہم اسی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیسی حیوانیت ہے؟ انسان کس طرح سے بھولا ہوا ہے، کس طرح سے گمراہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں اور انسان کو سب کچھ مان لیتے ہیں۔ ایک سسٹر نے بتایا کہ اللہ نے تہجد میں میری ایسی دعا قبول کی جو مجھے بالکل ناممکن لگتی تھی، جو بالکل مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دعا ہماری قبول ہوگی، جو لگتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب کچھ سب ختم تھا، وہ بتاتی ہے بالکل ناممکن دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ تو تہجد سے سب مل جاتا ہے، چاہے کتنا بھی نامکمل قصہ کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری دعا کتنی بھی ناممکن کیوں نہ ہو، لیکن اگر تم ٹھیک ہو، تم صحیح ہو اور تمہاری دعا جائز ہے اور تمہیں تہجد کی لگن لگ گئی ہے، اللہ نے تمہیں تہجد تک پہنچا دیا ہے، تو سمجھ لو اللہ تمہیں وہی عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو، یا تمہیں اس سے بہتر بھی عطا کر دے، کیونکہ جب اللہ جسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے تو پھر اسے اس کی کہانی مکمل کر دیتا ہے، اسے کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ تو یقین رکھو، اللہ سے جب مانگو تو بالکل یقین کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور انتظار کرو اس کا کہ اللہ کب دے گا ہمیں، بس، اور اللہ سے مانگتے رہو بالکل یقین اور بھروسے کے ساتھ، تہجد میں رو کر، سجدے میں، تو اللہ دے گا اور وہی دینے والا ہے۔